صرف 1 منٹ مت کیا کریں یہ میسج کو فارورڈ کرنے میں اتنی جلدی. یہ میسیجز غلط بھی ہو سکتے ہیں. دیدہ و دانستہ افواہیں پھیلانے کے لیے بھی تو آج کل میسیجز کو استعمال کیا جاتا ہے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر. اتنی جلدی کیا ہے اس کو فارورڈ کرنے کے لیے؟ یہ آپ کے ذمے کیسے لگ گیا ہے کہ آپ تمام افراد کو اور تمام گروپس کو کوئی بریکنگ نیوز لازمی سب سے پہلے پہنچائیں گے؟ کیوں آخر؟ ارے 24 گھنٹہ انتظار کر لیجئے، خبر کی حقیقت کل کے سامنے آ جائے گی اور آپ ایک گناہ عظیم سے بچ جائیں گے. اور وہ گناہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، اور جھوٹے ہونے سے آپ کو معلوم ہے. دیکھیں یہ افواہ جو ہے نا، اس کی ایک نفسیات ہی پوری الگ ہے. یہ ضروری نہیں ہے، جس زمانے میں فیس بک نہیں تھا، ٹویٹر نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، تب بھی افواہیں پھیلا کرتی تھیں اور اتنی ہی شدت سے پھیلا کرتی تھیں. یاد ہے 50 سال پہلے اچانک اسکولوں کے سامنے ماؤں کا رش لگ جاتا تھا جو اپنے بچوں کو لینے کے لیے آتی تھیں. چند گھنٹوں کے اندر اندر نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ موبائل فون تھے، نہ ٹی وی تھے، نہ خبر جاننے کا کوئی ذریعہ تھا. خبر 24 گھنٹے بعد ملا کرتی تھی جب اخبار چھپ کے آتے تھے. پھر وہ افواہیں کیسے پھیلتی تھی اچانک کہ تمام مائیں تڑپ کے اپنے اسکول بچوں کو لینے پہنچ جاتی تھیں کہ جی خاندانی منصوبہ بندی والے آ رہے ہیں ٹیکہ لگانے کے لیے. یہ ایک عجیب و غریب سی سائیکی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا کچھ چیزوں کی قیمت کو سمجھ لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ صرف فارورڈ کرنے میں جلدی سے آپ کس قدر نقصانات اٹھا سکتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور شاید صدقہ جاریہ کی طریقے سے گناہ جاریہ میں آنے والے کچھ قتل آپ کے بھی کھاتے میں لکھے جائیں صرف اس لیے کہ آپ نے میسج فارورڈ کرنے میں جلدی کی تھی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ پاکستان میں ایک بار کوئی پرینک بنا یا کوئی آگے کی ویڈیو بنی اور وہ اس بات کے بارے میں تھی کہ جو بچوں کو ہم لوگ ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں دکھایا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے کچھ بچے تھے تو ان سے کچھ راستہ واسطہ پوچھنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ساتھ تیزی کے ساتھ ایک بچے کو اٹھایا، موٹر سائیکل میں بٹھایا اور لے کر چلے گئے. اس ویڈیو کی وجہ سے جس میں تاثر یہ دیا گیا تھا کہ اغوا کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں اور بچوں کو اغوا کرتے پھر رہے ہیں. کیا آپ یقین کریں گے پاکستان سے کئی ہزار کلومیٹر دور وہ ویڈیو پھیلتی ہے، 1 2 نہیں 7 8 افراد قتل ہو گئے، 2 سینئر کارپوریٹ کے امپلائیز قتل ہو گئے صرف اس چکر میں کہ انہوں نے راستہ پوچھا کسی سے اور لوگ منتظر بیٹھے تھے کہ بچوں کا اغوا کرنے والا گروہ آنے والا، مار دیا جان سے انہوں نے. اب جن لوگوں نے وہ میسج فارورڈ کیے تھے کیا اللہ کے ان سے پوچھ نہیں ہوگی؟ کہتے یہ ہیں کہ ایک بار یہ ہوا کہ ایک بہت ہی کوئی بوڑھا اور کوئی ضعیف شخص تھا، اس کی کسی جوان کے ساتھ منماری ہو گئی. وہ بوڑھا شخص خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا کیونکہ وہ لڑائی جھڑائی میں تو ظاہر اس جوان کو کچھ کر نہیں سکتا تھا، الٹا مزید پٹ جاتا. لیکن اسے بدلہ یہ لیا کہ پھر وہاں سے جانے کے بعد اس جوان کے بارے میں ہر ایک کو بتانا شروع کیا، یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے. اور جب لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کی تو ان کو پہلے سے پتا تھا، اس سے بتا چکا تھا کہ یہ چور ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ وہ جوان چور ہے. ہوتا ہے نا، چور ہے چور ہے چور ہے، اتنا کہو ہر آدمی سمجھے ہاں بھی چور ہے یہ. پھر اتفاق سے گاؤں میں واقعی چوری ہو گئی اور پورے گاؤں نے گواہی دے دی کہ چور تو یہی ہے. وہ پکڑا گیا اور پکڑے جانے کے بعد جب اس کی پیشی ہوئی تو اس نے بڑی منتیں کی اور یقین دلا دیا اپنے کردار کی وجہ سے کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے، آج تک کسی نے ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا ہوا ہے. یہ افواہ کیسے پھیلی ہے، کیا پھیلی ہے؟ قاضی نے پوچھا تمہارا کوئی دشمن تھا؟ تو اس نے بہت زور دیا اور کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار ایک بوڑھے سے میری لڑائی ہوئی تھی. اور جب اکثر لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ چور ہے تو ان کے بھی اتفاق سے انگلیاں اسی بوڑھے کی طرف جا رہی تھی. اس بوڑھے شخص کو پکڑ کے لایا گیا، وہ سہم گیا اور اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ افواہ میں نے پھیلائی تھی کہ وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے، اور آج اتنی پھیل گئی ہے. اس نے کھلے دل سے معافی مانگی کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے. قاضی نے فیصلہ دیا کہ تم ایسا کرو، کاغذ کی پرچیاں لو اور اس پہ یہ جملہ لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، جتنی بار جتنے لوگوں سے تم نے کہا تھا
اتنی ہی پرچیاں تیار کرو اس پہ لکھا ہو کہ ہاں میں معافی مانگتا ہوں، میں نے غلطی سے کہا تھا کہ یہ چور ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کئی گھنٹے لگ گئے بیچارہ، پرچیاں لگتا رہا، آخر میں سے ساری پرچیاں لکھ کے فارغ کر دی، گنا اس کو کہنے جتنا مجھے یاد آیا تھا اتنے ہی لوگوں سے میں نے بات کی تھی۔ تو قاضی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل فیصلہ ہوگا، کل میں فیصلہ سنا دوں گا، تم ایسا کرو کہ جاتے وقت ابھی جتنی بھی پرچیاں ہیں نا ان سب کو پھاڑ کے پھینک دو، چوراہے پہ جاؤ، سڑک پہ جاؤ، جہاں بھی جاؤ، اب کوئی پرچی، کوئی کینہ، کوئی بغض تمہارے دل میں ہونا نہیں چاہیے، یہ ساری پرچیاں پھاڑ کے باہر پھینک دو، کل صبح آؤ تو تمہارا مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلی صبح مدعی بھی، وہ بوڑھا بھی، وہ جوان بھی، سب پہنچے عدالت میں اور قاضی کو فیصلہ سنانا تھا، اور قاضی نے کہا کہ ایسا کرو، وہ جو کل پرچیاں تم نے پھاڑ کے پھینکی تھی وہ دوبارہ لے کر آؤ میرے پاس اور ان کو جوڑو یہاں پہ۔ بوڑھا پریشان، ارے وہ ہوا میں اڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہوں گی، میں وہ پرچیاں کہاں سے اکٹھی کروں گا، میں اگر چاہوں بھی تو ممکن نہیں ہے، ہوا اڑا کے پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئی ہوگی۔ قاضی نے کہا جب کسی کے بارے میں افواہ پھیلاتے ہو تو تم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں کہاں اڑ کے چلی گئی ہوں گی، اور ایک بار تم نے اگر کوئی افواہ پھیلا دی ہے تم اس کو واپس نہیں لے سکتے ہو۔ ایک بار کوئی غلط میسج آپ نے فارورڈ کر دیا ہے، اگر بعد میں ثابت بھی ہو جائے کہ وہ غلط تھا، اس کے پیچھے ایجنڈا کسی اور کا تھا، آپ نے چونکہ فارورڈ کیا ہے تو آپ اس گناہ جاریہ میں شریک ہو گئے۔ میں آپ سے درخواست یہ کروں گا سارے کام کریں، بریکنگ نیوز دینی چھوڑ دیں، یہ جن کا کام ہے ان کے لیے رہنے دیں۔ 24 آورز BCO نیوز چینل چلتے رہتے ہیں، BCO آن لائن اخبارات چلتے رہتے ہیں، جس کو ملنی ہوگی خبر کہیں نہ کسی مل جائے گی۔ آپ جلدی میں گناہ گار نہ ہو اور اس طریقے سے فارورڈ میسج سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل کھڑے نہ کریں۔ بند کریں یہ الٹے سیدھے میسیجز بغیر کسی تصدیق کے فارورڈ کرنے کا، یہ تو صرف اور صرف گناہ بے لذت ہے۔ خبر پرانی ہو جائے گی، خبر تردید ہو جائے گی، آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ بند کریں ان غلط اور الٹے سیدھے اور سیاسی اور فرقہ وارانہ میسیجز کو، ہیٹ میسیجز کو فارورڈ کرنا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔